میرا نام عزیر عثمان ہے. ہم لوگ گرینوچ یونیورسٹی سے آئے ہیں اور ہم BBA کے کورس میں ہیں. اسلامک ایجوکیشن کا ہمارا یہ فائنل پروجیکٹ ہے جس میں ہمیں کہا گیا کہ آپ اسلامک مسئلے کے ریگارڈنگ آپ ریسرچ کریں اور معلومات حاصل کر کے لائیں اس پہ. مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس یا کلوزز جو عورت یا لڑکی کے حق میں ہوتی ہیں کچھ، وہ کاٹی کیوں جاتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط مشہور ہوئی ہے کہ یہ جو عورت کا اختیار ہے یا اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے نکاح نامے میں، اس کو کیوں کاٹا جاتا ہے. شور تو بہت ہو رہا ہے عورتوں کو حقوق دے، لیکن کسی عام طور پہ 100 میں ایک کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ بچی کو اپنے نکاح کے حوالے سے کتنا اختیار ہے. وہاں کیا ہوتا ہے، نکاح نامے پہ کہتے دستخط کر دو، دستخط کر لیتے ہیں فریقین کی طرف سے. نہ دلہا کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، نہ دلہن کو پتہ ہے کہ میرا کیا اختیار تھا، اور وہ میں جو دستخط کر رہی ہوں یا جو انگوٹھے کا نشان جو ہے میں جو انگوٹھا لگا رہی ہوں، تو لکھا کیا ہے اس میں؟ ظاہر ہے 2-4 صفحے کا فارم ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا نا. تو یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے کچھ شرائط آتی نہیں ہے، اور حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی مناسب ہے کہ وہ نکاح پڑھانے والا وہ ان کو بتائے کہ بھائی اس میں یہ لکھا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہاں جا کر کے ہم دستخط کر لیتے ہیں. تو یہ کمی میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس فریق کی ہے جس کا اس میں اختیار لکھا ہوا ہے اور اس کے حقوق اس میں درج ہے، اور وہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ دستخط کر لیتے ہیں. تو اسی لیے نکاح خواہ پوچھتا ہے وکیل سے، لڑکی کے وکیل سے، کہ کچھ شرائط ہے، وہ کہتے نہیں ہے، کاٹ دیتا ہے. حالانکہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اس میں مہر کتنا ہے، معجل کتنا ہے، مؤجل کتنا ہے. اس میں اختیار طلاق کا، جس کو تفویض طلاق کہتے ہیں. تفویض طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر سے اختیار لے لیتی ہے، میں جب بھی چاہوں تو اپنا اختیاری طلاق استعمال کروں. اگر شوہر اسے کہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اختیار ہے 1 طلاق کا، 2 طلاق کا، 3 طلاق کا، تو یہ اختیار جو ہے نا اب مرد کے بجائے یا عورت کے پاس چلا جاتا ہے. نکاح منعقد ہونے کے بعد اختیار لے لیا کہ میں جب چاہوں، ایک تو اختیار ایک محدود ہے، آدمی کی عورت کو اختیار دے دے، وہ صرف مجلس کی حد تک ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس کام کے لیے جو محفل جو مجلس منعقد ہوتی ہے، اگر وہ اس سے یہ کہے نا کہ تمہیں اختیار ہے، اپنا فیصلہ خود کرو، تو یہ عورت جب تک کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اعراض پہ دلالت کرتا ہو، یعنی اس سے گریز پہ دلالت کرتا ہو، اٹھتی نہیں ہے، دوسرے کام میں نہیں لگتی ہے، تو اس وقت تک کو جب تک یہ بیٹی رہے گی اس کے پاس اختیار رہے گا. یہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. یہ جو ہے نا محدود اختیار ہے. لیکن اگر وہ عورت یہ کہی کہ میں جب بھی چاہوں، یا آدمی یہ اختیار دے دے کہ تم جب بھی چاہو اپنے آپ کو طلاق دے دو، اس میں البتہ یہ بات ہے، یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس کو کتنی طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے. تو یہ وضاحت اگر ہو گئی کہ 1 طلاق کا، 2 طلاق کا، 3 طلاق کا، تو جب وہ اختیار کلی اختیار لے لے گی کہ مجھے کلی اختیار ہے، میں جب بھی چاہوں جتنی طلاق چاہوں، تو یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ یہ وہ عورت زندگی بھر اس کا حق رکھتی ہے.